السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سوال آیا ہے کہ نماز ظہر سے پہلے سنت رکعت 4 ہیں یا 2، اور پہلی 4 2 کر کے پڑھنی ہیں یا اکٹھی 4 پڑھنی ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کے بارے میں 2 حدیثیں وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے ہمیشہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور میں نے اپنے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دونوں روایات صحیح ہیں۔ ابھی ان میں راجح کیا ہے، افضل کون سی ہے، اولا کون سی ہے؟ تو 4 رکعت والا جو موقف ہے یہ راجح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے، اور جمہور کا بھی اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، فرماتی ہیں من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ جہنم کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، یا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ابھی متعدد اور اکثر روایات جو ہیں وہ 4 کے بارے میں ہیں، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو 2 پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس بارے یہ وضاحت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کام اس ڈر کی وجہ سے نہیں کیے، ان کے اوپر ہمیشگی اس ڈر کی وجہ سے نہیں کی کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائیں۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین روزے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، صیام داؤد ہیں، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ بہت سارے کام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض ہونے کے ڈر سے ان کو چھوڑ دیا، لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دی، ان کی افضلیت ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اور ویسے بھی ہمارے لیے جو حکم ہے وہ آپ کے قول کو ماننا ہے۔ آپ کا قول آپ کے فعل کے اوپر مقدم رکھا جائے گا۔ آپ کا فعل آپ کا خاصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو قول ہے وہ امت کے لیے جو ہے نا وہ ایک حکم رکھتا ہے، اور وہ امت کے لیے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ ظہر کی فرائض سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھی جائیں گی۔ اس لیے ایک مشہور و معروف روایت بھی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2۔ تو بہرحال قصہ مختصر خلاصہ یہی ہوا کہ اگرچہ اس مسئلہ میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک افضل، اعلیٰ اور راجح موقف یہی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی جائیں گی۔ تو سوال ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کس طرح پڑھنی چاہیے؟ ایک طریقہ سعودی عرب میں ہے جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور ایک طریقہ ہمارے پاکستان میں ہے کہ 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں افضل کون سا ہے؟ دیکھیے، اگر شریعت کی بات کی جائے یا اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تلاش کی جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ فرائض کے علاوہ، کیونکہ عبادات توقیفیہ ہیں، مطلب ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے ہمیں ہمارے سامنے کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ تو نوافل کے اندر ہمارے سامنے طریقہ یہی ہے اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے، بالخصوص رات کے جو نوافل ہیں۔ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی جو عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، وہ 2 کر کے ہے۔ مطلب پتہ چلا کہ نماز تراویح ہے یا نماز تہجد ہے، وہ ہم 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جس طرح کہ ہم ظہر سے پہلے 4 سنتے ہیں پاکستان میں پڑھتے ہیں۔
اسی طرح حدیث ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، اگرچہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ایسا جو ہے نا وہ ائمہ کی جرح ہے، لیکن بہرحال ان کے اسناد صحیح ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ دن کی اور رات کی جو نفلی نماز ہے وہ دو دو کر کے پڑھی جائے گی، تو اس لیے جو ظہر سے پہلے 4 رکعات ہیں ان کو دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے، اولا ہے اور راجح ہے۔ باقی رہا 4 رکعات پڑھنا جو کہ ہمارا سٹائل ہے، ہمارا انداز ہے، اگر اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ڈھونڈیں تو ہمیں کتب حدیث کے اندر کوئی بھی حدیث نہیں ملے گی، ہمارے پاس اس انداز میں پڑھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم ان 4 رکعات کو فرائض کے اوپر جو ہے نا وہ اقتباس کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح فردی نماز فرائض جو ہیں وہ ظہر کے، عصر کے، عشاء کے جو ہے نا وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس طرح 4 سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز یا غیر مقبولہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، لیکن اگر سنت کی بات کی جائے، شریعت کی بات کی جائے تو فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادت ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ 4 کا حکم ہے یا 2 کا حکم ہے، اگر 4 کا بھی حکم ہے تو 2 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، اور یہی جو ہے نا وہ راجح موقف ہے۔ دیکھیے ایک مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کرام کا اختلاف ہے، تو ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ کیسے دو ٹوک فیصلہ کر سکتے ہیں ٹو دی پوائنٹ کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دیکھیں مسئلوں کے اندر اختلاف، اس میں بھی رحمت ہوتی ہے، اس میں بھی بہت سارے فوائد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ مسئلہ آپ کے سامنے اختلافی بیان کیا، اور جو اختلاف ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں، اور ابھی اس کو اس بنیاد پہ کہا کہ اگر 4 پڑھ لی جائیں تو امت کا ایک بہت بڑا گروہ، امت کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو پڑھ رہی ہے، اور اس کے پاس دلیل جو ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ اس کو فرضی نمازوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، دو ٹوک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو مسئلہ اختلافی ہے جس میں فقہاء کی، علماء کی آراء ہیں، ان کو ویسے ہی بیان کیا جائے گا، پھر جس کے اوپر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ پڑھ لیں۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد یوسف قمر المدنی، ابو عبد الرحمن، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حال مقیم بدر منطقہ مدینہ منورہ، جو گروپ الزائر الدین المدینہ 8 نمبر میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے، نماز، مسنون اذکار اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔